اس کے بعد ایک واقعہ عرض کرنا چاہیے، کچھ واقعات۔ ایک دفعہ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج مطہرات میں باریاں مقرر فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمن حضرت سیدنا سودا بنت زامہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ طلاق دے دیں، یہ بوڑھی ہو گئی ہیں، تو بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے تو انہوں نے اپنی باری کی رات تو ام المؤمن حضرت سیدنا حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے دی اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے طلاق نہ دیں، اپنی زوجیت میں رکھیں تاکہ بروز قیامت والے دن مجھے آپ کی زوجیت میں اٹھایا جائے، آپ کی نکاح میں اٹھایا جائے۔ جی دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کچھ بیویاں اتنی نفرت کرتی ہیں، بلکہ اتنا بھی حکم ہے اگر کوئی باری اپنی کسی دوسری کو باری دینا چاہے تو وہ پھر بھی دے سکتی ہے۔ اس چیز پہ بھی غور کر لینا چاہیے سوکنوں کو، کیونکہ نفرت کرتی ہیں، نفرت کرنے والی بالکل عذاب مستحق ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب النکاح حدیث نمبر 5212، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273۔ اس حدیث پاک سے کتنا پیارا پیغام مل رہا ہے، کتنا پیارا سبق مل رہا ہے، ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ یہ بھی مل رہا ہے کہ اگر ایک باری کی رات دوسری کو بیوی کو دینا چاہے وہ بھی دے سکتی ہے، کیونکہ نفرت تو بعد کی بات ہے۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، روایت میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کا وقت قریب آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک زیادہ خراب تھی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، پھر آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے تھے کہ مجھے اٹھا کر دوسری بیوی کے پاس لے جاؤ، اور ایسا ہی کرتے تھے۔ ہر دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کسی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جایا جاتا، اور ہر روز آپ پوچھتے کہ اب میں کہاں ہوں زوجہ مطہرہ کے پاس، اور رات گزارتے اور فرماتے کل میں کہاں ہوں گا۔ کو ایک دن سب بیویوں نے یہ سوچ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ میری باری حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کب آئے گی، ان کو سمجھ آ گئی۔ پھر سب بیویوں نے مل کر کیا کیا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جہاں پہ چاہیں آپ وہاں پہ گزار سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سب بیویاں مل کے بھی اتفاق کر لیں، 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، بیویاں اتفاق کر لیں، اجازت دے دیں، پھر تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں مرد کے لیے۔ وہ گنہگار، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم میں شامل نہیں ہو گئے اس کے معاملات۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ہر رات اٹھانے کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ وہاں جا کے رکیں اور وہاں ان کے ساتھ رہیں۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دیا، وہ بھی ہماری مائیں کی کتنی قربانی تھی، اور کتنا پیارا صبر تھا ان کا، اور کتنا بڑی سوچ تھی کہ کسی کو تنگ نہیں کرنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کل تو صورتحال بالکل الٹی ہے، وہ اپنے خامد کو بلکہ تکلیف دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے سکون میں رہے۔ ہونا تو ایسے چاہیے، سب بہنیں اور تمام بہنیں اور بیٹیاں سن لیں اس چیز پہ، اگر وہ سکون کے ساتھ رہنے دیں گی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور اس کی دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ یہ صحیح بخاری شریف کتاب المغازی، یہ مرض النبی حدیث نمبر 4450، احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، کیونکہ باری کا معاملہ اتنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بھی دوسری شادی کی تھی اور میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، جو پہلے والی زیادہ پیاری نہیں لگتی، دوسرے والی پیاری لگتی ہے، دل کرتا ہے اسی کے ساتھ رہیں۔ مرد کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔